السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو پشاور ہائی کورٹ میں گزشتہ روز درخواست جمع کی گئی تھی، اس پہ 1 روز کا اسٹے ملا تھا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے 13 مارچ تک کا اسٹے دے دیا ہے اور اسپیکر کے پی کے اسمبلی اور اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ جو ریزرو سیٹس پہ نو منتخب لوگ ہیں، جس پہ سنی اتحاد کونسل کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ درخواست مسترد ہونے کے بعد جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا، ان لوگوں کو حلف لینے سے روک دیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے لیے بھی سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے اور اب اس پر کل سماعت ہوں گی۔ یہ معاملہ بظاہر لگتا ہے کہ جو پاکستان میں 1 روز کے بعد صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں کے پی کے پنجاب اور قومی اسمبلی میں یہ 9 منتخب لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسری جانب اب تک وفاقی کابینہ کی تشکیل نہیں ہو پائی ہے، مختلف نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو حتمی طور پر تشکیل اور اس کے بعد حلف برداری، ایسی کوئی بھی اطلاع ابھی سامنے نہیں آ رہی ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور جو امور حکومت ہیں وہ بھی ابھی تک باضابطہ شروع نہیں ہو سکے ہیں وفاقی کابینہ کی تشکیل نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ کل جو بھٹو ریفرنس پہ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ کی متفقہ رائے سامنے آئی تھی، اس کے بعد سندھ اسمبلی نے سندھ کا جو ایوان ہے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دیا جائے، اور وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سیاسی شہید ہیں ان کے لیے بھی اعزازات کا اعلان کیا جائے، اور نشان ذوالفقار علی بھٹو کو بھی وہ پاکستان کے جو قومی اعزازات ہیں اس میں شامل کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پر جماعتیں ہیں کیا وہ اتفاق کریں گی، اور کل کے فیصلے کے بعد انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر عدالتی تاریخ کی یہ غلطیاں تھیں تو کیا آئندہ ایسی غلطیوں سے اجتناب کیا جائے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ رؤوف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف بھی آئیں گے۔ ارشاد صاحب، اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی کیا لگ رہی ہے، کیونکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آ چکے ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی آ چکے ہیں، اصولی طور پہ تو وہ یہ سارے معاملات ایک ہی جگہ یعنی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے تھے۔ کیا کسی نئی تحریک کا مومنٹم بنا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور سنی اتحاد کونسل پارلیمنٹ میں کسی صورت بھی چین سے نہیں بیٹھے گی اور حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو ایک فورم جو ہائی کورٹ کا ہے وہ مس ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اگر ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف نہ ملے تو سپریم کورٹ کا ایک فورم موجود ہوتا ہے اپیل کے لیے، اس کو مس نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو ایک قابل فہم سی بات ہے۔ ابھی تک 8 فروری سے اب تک مخالفین جو بھی کہیں، پی ٹی آئی سسٹم کے اندر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سسٹم سے انصاف طلب کر رہی ہے، سسٹم سے ریلیف مانگ رہی ہے، اور سسٹم میں رہتے ہوئے وہ سمجھتی ہے کہ ہماری شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، پارلیمنٹ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ اس کو سسٹم میں رہتے ہوئے، یہ ایشو تحریک انصاف کا صرف نہیں ہے، اس ووٹر کا ہے جس نے ووٹ دیا ہے اور جس کو شکایت ہے کہ ہمارے ووٹ کو اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا، یا اس بیلٹ باکس سے وہ برآمد نہیں ہوا جس میں اس نے ڈالا تھا، اس شخص کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوا جس میں وہ ڈال کے گیا تھا۔ تو بظاہر ابھی تک کی جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے، اس پر اعتراضات بھی خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ہو رہے ہیں، باہر سے بھی ہو رہے ہیں۔ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 عملی ہے کہ آپ سسٹم میں رہنا بھی چاہتے ہیں، چلنے بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن جو یہ حکمت عملی ہے، ماضی کا ہم تجربہ دیکھیں تو ایک مناسب ہے کہ بجائے اس کے کہ سسٹم کو ہی ڈسٹرب کر دیا جائے، سسٹم کو ہی داؤ پر لگا دیا جائے، تو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو ریلیف مل سکتا ہے لینے کی کوشش کی جائے۔ جب پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں رہنا قبول نہیں کیا تھا اور استعفے دے دیے تھے تو مخالفین کی طرف سے یہی اعتراض آتا تھا کہ آپ نے
سسٹم کے اندر رہ کر جدوجہد نہیں کی اور اس کا آپ کو نقصان. اب وہ سسٹم میں رہ رہے ہیں تو پھر مخالفین کو چاہیے کہ وہ اس کو تانا نہ بنائیں یا اس کو کمزوری نہ سمجھیں بلکہ سمجھیں کہ وہ سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں, انہوں نے ماضی سے سبق حاصل کر لیا ہے. لیکن اب جو رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آج کی خبر ہے کہ ٹف ٹائم دے گے, تحریک کی طرف بھی آپ شاید جائیں گے, عدم اعتماد کی بھی بات ہو رہی ہے. تو پہلا سوال یہی ہے کہ کیا آپ واقعی کسی نئی احتجاجی تحریک کی راہ ہموار کر رہے ہیں یا صرف قانونی اور پارلیمانی راستوں سے ہی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے؟ رؤف حسن صاحب. ارشاد صاحب بہت مہربانی آپ کی جی. دیکھیے آپ کا یہ کہنا کہ ہم سسٹم میں رہ کے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں یہ بالکل مناسب ہے اور میں اس کے ساتھ بالکل ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کے پیشنس کی بھی. ہماری 3 pronged اسٹریٹجی ہے, بڑا کلیئرلی ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. ایک اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رہنا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے, وہ چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا وہ پروونشل اسمبلیز ہو, یہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا جو اس کا پرونگ ہے وہ ہے ہماری لیگل بیٹل, جو آئین پاکستان قانون کے کانٹیکسٹ میں ہمیں جو حقوق دیتا ہے ہم ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ چاہے الیکشن کمیشن ہو یا ٹرائیبیونلز ہوں یا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, ہم ان تمام فورمز کو یوز کریں گے جب بھی ہمیں موقع ملے گا, جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی. اور تیسرا ہمارا جو پرونگ ہے اس اسٹریٹجی کا وہ ہے ہماری آئین کے مطابق جو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. وہ ہم نے لاسٹ سیٹرڈے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کیا اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے. اس سنڈے کو دوبارہ خان صاحب نے کال دی ہے احتجاج کی, یہ پرامن ہوگا, یہ پرامن احتجاج کی کال ہے. سو بیسیکلی یہ پارلیمنٹ کے اندر قانونی فورمز جو ہیں ان کے اوپر اور سیاسی میدان میں ہم تینوں جگہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اس کو جب تک کہ ہمارے حقوق جو ہیں, جب تک ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کو ریسٹور نہیں کیا جاتا, عوام کا مینڈیٹ جو ہے جو انہوں نے ہمیں دیا وہ ہمیں نہیں ملتا. اس کے علاوہ یہ کہنا عارف ارشاد صاحب آپ کا کہ کیا یہ کسی سیاسی جدوجہد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو یہ میں اس سٹیج کے اوپر پریمیچورڈ ہوگا, میں اس کو یہ نہیں کہوں گا. یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ہم اس اپنے آپشن کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے. اب اس کی شکل کیا نکلتی ہے, کس شیپ میں یہ سامنے آتا ہے ان the coming days and weeks, because دیکھیے سسٹم کے اندر رہ کے بھی لیمیٹیشنز ہے نا. اب ہمارا 2 سال سے اگر آپ دیکھیے اور خاص کر 9th مئی کے بعد دیکھیے تو ہمیں کسی فورم سے انصاف نہیں ملا. سو ایک ہمیں ایک لیول آف فرسٹریشن بھی بلڈ ہوا ہے ڈیفینیٹلی پارٹی کے اندر, لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم میں اپنا جو اعتماد ہے وہ برقرار رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو الائڈ آپشنز ہیں ان کو بھی, ان کے اوپر بھی غور و خوض جو ہے وہ جاری رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر تو سسٹم کے اندر سے انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں تو ٹھیک ہے, پھر مسئلہ تو کوئی اور رہتا نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ری تھنک کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ کیا اور آپشنز ہیں جن کو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے حقوق کی بحالی کے لیے. اچھا رؤف حسن صاحب, آپ نے ایک موقع پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف, آپ کو حکم امتناعی مل گیا جس کو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر مسترد کیا کہ ہائی کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں تھا. ایک تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ باقی صوبوں کو اور مرکز کو ہدایات کیسے جاری کر سکتی ہے. اب آپ نے پھر وہی فورم استعمال کیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا, اور آج پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ چلے گئے ہیں. تو ایک تو کیا صوبائی کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو یا اسپیکر قومی اسمبلی کو ہدایات جاری کر سکتی ہے؟ یہ وہی اسی طرح کی اناملی نہیں ہے جو پہلے سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیے 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک وجہ تو ارشاد صاحب آپ نے خود بیان کی ہے, میں اس کو واؤچ کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی فورم جو ہے اس کو بائی پاس نہیں کرنا چاہتے. ہائی کورٹ کا ایک فورم موجود ہے تو ہم اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں بیفور ہم سپریم کورٹ جائیں. ہمیں امید تھی کہ ریلیف ملے گا اور ریلیف ملا ہے. ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے بھی امید ہے کہ ریلیف ملے گا اور وہ وہاں سے بھی ملے گا. اس کے بعد اگر ہمیں سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے تو وہ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا تھا وہ آپشن تو ہمارے پاس موجود ہی ہے.
में हमारे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आपने जो अभी गुफ्तगू की है, हम क्या समझें कि आप समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट से निस्बतन आपकी तवक्कुआत पूरी हो जाती हैं जो कि इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट से नहीं होती, इसलिए आप जाते हैं? देखिए ये कहना काफ़ी हद तक दुरुस्त भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी वजह वो मैंने बयान की है कि जी हम चाहते नहीं है कि कोई भी फोरम जो है उसको हम बाईपास करें। तो अगर हमें कहीं से भी रिलीफ मिलने की तवक्को है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए हर कोर्ट में जो सब जज साहिबान जो बैठे हुए हैं जी, वो आपस में उनके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सेज होते हैं। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार साहब बैठे हुए हैं जो कि बहुत प्रोग्रेसिव किस्म के डिसीजंस दे रहे हैं। इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वो भी, और उनके साथ जो और बाकी जस्टिस साहिबान हैं, वो बहुत प्रोग्रेसिव किस्म के डिसीजंस दे रहे हैं। जबकि हमें महसूस होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहिबान बैठे हुए हैं वो इतनी खर्च के साथ बाहर नहीं निकल रहे, और वो बेसिकली एक सर्टेन पैटर्न है, एक सेट पैटर्न है जिसको फॉलो कर रहे हैं, और वो सेट पैटर्न जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा, और हमारी जस्टिफिकेशन है हमारे पास जो हमारा मैंडेट है वो चोरी किया गया है, हमारे पास सबूत हैं उसके। अच्छा सही है। एक चीज़ जो आपके कई लीडर साहिबान से मैं पूछ चुका हूँ, हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाब आपने इलेक्शन के बाद किया, ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं किया? आप एक PTI नज़रियाती की तरफ चले गए। ये पार्टी जो थी 7-8 साल से आपकी इत्तेहादी थी, उसके पास निशान मौजूद था, तो ये आपकी भी तो गलती है, पार्टी क़यादत की भी, कि जो फ़ैसला इलेक्शन से पहले हो सकता था और आपके लिए मुफीद था उसको बाद में किया गया, और उसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना है। आपके बयान में काफ़ी हद तक सदाकत मौजूद है, टू दी एक्सटेंट कि जी हमसे ये देर हुई, फैसला करने में देर हुई। उसके बहुत सारे मुहर्रिकात थे जिनमें से कुछ को मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर होता, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इरशाद साहब आपके साथ, बेहतर होता कि ये फैसला बहुत जल्दी किया जाता और इंतखाब से पहले किया जाता। ये हमारे इत्तेहादी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुद्दता मजलिस अमल भी हमारी इत्तेहादी रही है, मस्जिद से वादतुल मुस्लिमून, जी हाँ, वो भी हमारी इत्तेहादी रही है। आज भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, हमें जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे खालिद साहब वहाँ, तो उनकी सपोर्ट हमें हासिल थी। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो इसी जमात से है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। सो ये दोनों जमातें हमारी इत्तेहादी थी और हैं और रहेंगी। लेकिन मैं फिर उसी पर आऊँगा, आपने जो कहा है मैं उसके साथ बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि जी इस मामले में हमसे देर हुई। नहीं, कोई अदम एतमाद था या सिर्फ उनका मजहबी होना, मजहबी जो एक था इमेज था, उसकी वजह से आप लोगों ने अवॉइड किया सुन्नी इत्तेहाद को? देखिए फैक्टर्स थे जिनका मैंने पहले अर्ज किया है कि मैं नहीं चाहूँगा कि इसको पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस किया जाए, लेकिन वो कुछ बहरकात थे जिनकी वजह से ये देरी हुई, जिसकी वजह से ये देरी हुई, नहीं होनी चाहिए। अच्छा रऊफ साहब, अब आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, हुकूमत भी मुफाहमत की पेशकश कर रही है, आपका मुतालबा है कि धांधली पे कमीशन बना दिया जाए, आपके कैदी छोड़ दिए जाएँ, आपके बानी को रिहा कर दिया जाए। आप समझते हैं कि इन पेशगी शराइत के साथ मुफाहमत हो पाएगी? ये पेशगी शराइत नहीं है, मैं बाई बैक टू डिसएग्री जी। ये वो बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि सबके सामने हैं, ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, खान साहब के ऊपर फेक एंड फैब्रिकेटेड केसेस बने हुए हैं, उनको 31 साल की सज़ा दी गई है, उनकी बेगम साहबा को जिनका कि इन केसेस के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था उनको भी सज़ा दी गई है। हमारे ये नहीं कि हमको प्री कंडीशंस लगा रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, नॉर्मल रूटीन में होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही यहाँ मैं कोर्ट्स का जो कॉन्टेक्ट है वो सामने आता है, मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करूँ क्योंकि मुनासिब नहीं लगता कि जी आप अपना जो जुडिशरी है उसके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सख्त हमें मतलब हमें बिल्कुल वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। अगर एक तरफ रऊफ साहब जिस तरीके से एक सेकंड जिस तरीके से लॉर्ड जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया है प्रेपोस्टरस किस्म की सजाएं देने में खान साहब को और उनकी बेगम साहबा को, आई थिंक इसकी मिसाल भी तारीख पाकिस्तान में आज तक नहीं मिलती है। अच्छा रऊफ साहब देखें, एक तरफ आप जुडिशरी पर टू सम एक्सटेंट आदमी एतमाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मुतालबा है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए।
اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو پھر آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں گے, مفاہمت کا رویہ آپ کا ہوگا, یا آپ انتظار کریں گے اور جب نتیجہ آئے گا تو پھر ایک نیا نیریٹو آپ کا آ جائے گا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس فیصلے پر؟ دیکھیے, جوڈیشل کمیشن جب بنے گا تو لازمی بات ہے کہ جی ہم اس کو پہلے دن سے 9 مئی کے بعد ہمارا سب سے بڑا ہمارا جو مطالبہ رہا ہے کہ جی سزائیں دینے سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, تاکہ کم از کم ایسرٹینمنٹ تو ہو سکے نا کہ جی کس نے جرم کیا ہے, اس میں کون کون انوالو تھے. اس کے بعد ہی سزائیں دیتے ہوئے ملک اچھا لگے گا, ریاست اچھی لگے گی. آپ جرم کا تعین کرنے سے پہلے سزا دیں گے تو وہ نہیں ٹھیک ہوگا, اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. باقی آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جی کیا ہم اس جوڈیشل کمیشن کو قبول کریں گے, لازمی بات ہے. اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے گا, رائٹ فورم سے بنے گا, اور اس میں صحیح قسم کے لوگ شامل کیے جائیں گے, انڈیپینڈنٹ قسم کے لوگ شامل کیے جائیں گے, وہ باقی سیکورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز صرف نہ اس میں شامل ہو جائیں نا, تو نہیں جوڈیشل کمیشن تو ظاہر ہے ججوں پر مشتمل ہوگا نا. جوڈیشل کمیشن کا جب جوڈیشل کمیشن تو آپ آڈٹ کے لیے مانگ رہے ہیں نا, الیکشن کے آڈٹ. جوڈیشل کمیشن اصل میں جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. صحیح, اچھا وہ بیٹھے کہ اس کے جو فیصلہ ہوگا, لازمی بات ہے کہ جی ہم اس کو قبول کریں گے. جب اس کا فیصلہ آئے گا, حقائق کی بنیاد پر فیصلہ آئے گا تو وہ قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا رؤوف حسن صاحب, معاملہ یہ ہے کہ ایک کرٹیسزم آپ پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے IMF کو خط لکھا اور آپ کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو ملک دشمنی قرار دیتی ہیں, اور دوسرا کرٹیسزم آپ کی شخصیت سے متعلق کرتے ہیں, وہ یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ آپ امریکی شہری ہو کر IMF کو خط لکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا وضاحت آپ کی طرف سے؟ دیکھیے, نمبر 1, میں امریکن شہری نہیں ہوں. میرے پاس صرف پرماننٹ ریزیڈنس ہے, اور یہ حکومت پاکستان کے ریکارڈ کا حصہ ہے. جب میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھا تو میں نے اپنا یہ ریکارڈ جو ہے حکومت پاکستان کو سبمٹ کیا ہوا ہے. میں امریکن شہری نہیں ہوں. ٹھیک فرق ہوتا ہے پرماننٹ ریزیڈنس میں اور شہریت میں. میرے پاس امریکن شہریت نہیں ہے, نہ میرا کوئی ارادہ ہے شہریت دینے میں. درست ہے. شاید میں اپنا یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ سٹیٹس جو ہے اس کو بھی رینیو نہ کروں, یہ ختم ہو رہا ہے اس مہینے کے آخر تک. ٹھیک ہے, وہ درست ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ عام تاثر یہ ہے کہ PTI میں 2 دھڑے ہیں, ایک مفاہمتی گروپ ہے, ایک مزاحمتی گروپ ہے, اور آپ مفاہمتی گروپ کا حصہ ہیں. اسد قیصر صاحب ہیں اور کچھ لوگ ہیں, جبکہ شیر افضل مروت اور کچھ لوگ جو ہیں وہ مزاحمتی گروپ ہے. تو واقعی کوئی ایسی پارٹی کے اندر ہے, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, یا مزاحمت اور مفاہمت کا ایشو ہے؟ دیکھیے جی, مزاحمت اور مفاہمت کے کانٹیکسٹ میں اس کو ایویلویٹ نہیں کروں گا. جی ایک پولیٹیکل پارٹی میں بہت ساری آراء ہوتی ہیں. شاہ صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ. وہ آراء جو ہے وہ ایک فورم ہوتا ہے اس کا, جہاں بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. سو اس میں ملٹیپل اوپینینز آتے ہیں کہ جی یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں کسی ایک کنٹیکسٹ میں نے اس کو میں کلاسیفائی نہیں کروں گا جی کہ یہ مزاحمت ہے اور یہ مفاہمت ہے, وہ نہیں ہوتا. سو ہر اوپینین میں مزاحمت کا بھی عنصر ہوتا ہے, مفاہمت کا بھی عنصر ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے جی کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اس قانون میں جمہوریت کے مقدم ہونے کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اور یہ لڑائی جو ہے اس وقت, لڑائی کا لفظ ذرا غلط ہے, جدوجہد کا لفظ زیادہ بہتر ہوگا یہاں استعمال کیا جائے. تو یہ جو جدوجہد ہے ہماری اس وقت, وہ صرف اور صرف آئین, قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. تو اس میں اوپینینز آتے ہیں, لیکن I would like not to classify them کہ جی وہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن آراء جو ہوتی ہیں, بہت ساری آراء ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے سر, اور بہت سی آراء ہمیں آتی ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے 3 جن کے بارے میں نے ذکر کیا, آئین, قانون اور جمہوریت جو ہے, ان کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے. اور میں چاہیں گے کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کا ایک کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. یہ الیکشنز جو ہوئے ہیں, انہوں نے اس ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کے رکھ دی ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو اب اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں سب لوگوں نے مل کے اس کو ختم کرنا چاہیے کہ یہ آئندہ سے ہو نہ سکے. ایک بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, ترجمان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. بہرحال یہ باتیں تو اب کلیئر ہو رہی ہیں. رؤف حسن صاحب کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی نے جو اب سیاسی طور پہ اپنی اسٹریٹجی رکھی ہے وہ ایوان میں بھی, عدالتوں میں بھی اور پبلک میں بھی اپنے آپ کو جاری رکھیں گے اور یہ حکومت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اب تک تو یہ لگ رہا ہے. وفاقی کابینہ جو حکومت کے کام ہیں, ظاہر ہے وہ کابینہ اور وزیر اعظم صاحب دونوں نے ہی کرنے ہیں اور حکومت کی تعریف بھی یہی ہے. ابھی تک باضابطہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. تاخیر کی وجہ ایک تو کیا ہو سکتی ہے, اور کیا جو صوبوں میں ڈیلے ہو رہا ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کیا صدارتی الیکشن بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جا کے کابینہ اناؤنس ہو؟ دیکھیں 2-3 بڑی, ایک جو مرکزی جو کابینہ ہے نا وفاقی حکومت کی, وہ تو قابل فہم ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اگر تنہا ہوتی تو اس کے لیے آسانی ہوتی, لیکن اس نے چونکہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی, لیکن وہ یہ ضرور مطالبہ کر رہی ہوگی کہ آپ کی کابینہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوسٹائل ہو, یا پیپلز پارٹی جس کو کسی وزیر کے بارے میں اگر کوئی رکھتی ہے کہ جی اس نے ڈیلیور نہیں کیا پچھلے 16 ماہ کے دوران, یا اس کے کوئی تحفظات ہیں, ریزرویشنز ہیں, تو وہ اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ایم کیو ایم کو شامل کرنا ہے. ایم کیو ایم کے مطالبے ابھی تک جو ہے نا ماننا مشکل ہو رہا ہے. ایک گورنر وہ 4 وزارتیں نہیں, وہ تو 5 وزارتیں مانگ رہے ہیں نا, تو یہ اب سنا ہے کہ 2 سے 3-4 تک پہنچ گئے ہیں, تو وہ بھی ایک ایشو ہے. پہلے مرحلے میں 2 ہی ہیں. پھر یہ ہے کہ کون سی وزارتیں دی جائیں, یعنی یہ بھی تو اب ایم کیو ایم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور وہ ایسی اگر وزارتیں جس کو تر وزارتیں کہتے ہیں وہ اگر مانگ رہی ہے اور وہ ان کے اپنے لوگ بھی مانگ رہے ہیں تو پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگا. تو یہ مخلوط حکومت کے ایسے مسائل ہوتے ہیں. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس دفعہ جتنی تاخیر ہوئی, یعنی پورے 15 دن ہوتے تھے تو پورے 15 دن اس میں لگائے گئے, اور اس کے بعد حکومت آخری دنوں میں وجود میں آئی, تو اس دوران کوئی تیاری کر لینی چاہیے تھی, مذاکرات کا عمل بھی تیز کر لینا چاہیے تھا, معاملات کچھ طے کر لینے چاہیے. جی صوبوں سندھ میں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ سندھ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے نہ کسی اتحادی کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک. تو وہاں تو بڑا آسان ہے پیپلز پارٹی کے. اچھا ارشاد صاحب, سیاسی باتیں اپنی جگہ ہیں, اور یہ اتنی تاخیر پہلی دفعہ ہو رہی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی. جو اصل میں حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہے, ہم پنجاب کی بات کریں اس میں اپنے چیلنجز ہیں, ہم کے پی کے کی بات کریں وہاں اپنے چیلنجز ہیں, بلوچستان کے اپنے ہیں, سندھ کے اپنے ہیں. یہ سیاست تو چلتی رہے گی نا, یہ تو ایک آپٹکس ہیں, یہ سب نے اپنا اپنا پرچار کرنا ہے. لیکن حقیقتاً یہ جو تاخیر ہے وہ کتنی اثر انداز ہو رہی ہے. آج کابینہ کا پنجاب کا پہلا اجلاس ہوا, علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی ہیلتھ کارڈ بحال کر دیا, 5 ارب جو انشورنس کمپنی اس کو دینے کی بات کر دی. تو یہ ڈیلیورنس ان حکومتوں کی کیا ہوگی؟ کیا کمپٹیشن میں بہت بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں عام طور پر یہ چیز جو ہے اثر انداز ہونی نہیں چاہیے, لیکن اگر یہ تاثر مل جائے عوام میں, میسج یہ جائے کہ یا تو ان کے اندر اختلافات ہیں, ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے, ان کے ہاں کوئی ہوم ورک نہیں ہے, تو یہ خطرناک بات ہے کہ ایک ایسی حکومت اس وقت, یعنی ساری حکومتیں ایسی آ رہی ہیں جو بڑی تجربہ کار اپنے آپ کو, کے پی کی حکومت 3 دفعہ وہ آ چکے ہیں, مرکزی حکومت کا یہی معاملہ ہے, سندھ کا یہی معاملہ ہے, بلوچستان کا بھی آلموسٹ وہی ہے. صحیح ہے. شاد صاحب, تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس نے سفارش کر دی ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کو برطرف کیا جائے, اور یہ ایک طرح سے فیصلہ آیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. اب اس پہ ظاہر ہے آئینی قانونی بحث آ جائے گی, لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے, لیکن یہ پریسیڈنٹ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہی ہوتا رہا ہے کہ کبھی سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے کسی جج کو سزا نہیں دی گئی, اور ہوتا یہی رہا ہے. ایک جسٹس شوکت علی تھے, ان کے خلاف
پروسیڈنگ ہوئی تھی اور آخر میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ 60-70s کی بات ہے. اس کے بعد ایک دو مواقع ایسے آئے تو پھر بھی یہی ہوا. صدیقی صاحب کا بھی ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کو برطرف کیا گیا لیکن انہوں نے کیس کنٹیسٹ کیا, استعفیٰ نہیں دیا. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ استعفیٰ دے دیا ہے اور پھر بھی اس کو برطرف کیا گیا ہے. اب یہ ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جج استعفیٰ دے کے بچ نہیں سکتا, اس کو آخر تک یا تو کنٹیسٹ کرنا چاہیے ورنہ وہ اس کو برطرف استعفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے. ارشاد صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. عابد شیر علی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عابد صاحب سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے وفاقی کابینہ کی تشکیل میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہے اور یہ فیصلہ بامی مشاورت کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب اور باقی جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے, تو انشاءاللہ تعالی ضرور وہ سوچ بچار کے بعد ایک کابینہ کو تشکیل دیں گے جس پہ کوئی اب میرا خیال اگلے 24 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور جو وفاقی وزراء ہے کابینہ ہے اس کی تشکیل ہو جائے گی اور پاکستان کے سفر کا آغاز ہو جائے گا. تو اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے کیونکہ پرسوں صدر پاکستان کا بھی الیکشن ہے, انہوں نے بھی وہ ظاہر ہے اوتھ صدر پاکستان کی بھی ہوگی. تو یہ کوئی ایسے معاملے نہیں ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ ایک دو دنوں میں یہ اناؤنس ہو جائیں گے. عابد صاحب اس کا مطلب ہے کہ صدر کے انتخاب سے پہلے وفاقی کابینہ حلف اٹھا لے گی یا نئے صدر حلف لیں گے؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سے صدر حلف اٹھاتے ہیں لیتے ہیں کابینہ سے, لیکن وہ ایک دو دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اچھا, یہ وزیر خزانہ کا معاملہ طے ہو گیا کہ اب اورنگزیب صاحب ہوں گے, شمشاد اختر صاحبہ ہوں گی یا کسی اور کے نام کو رائے فعال نکل رہا ہے؟ میں اگین پھر یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کا فیصلہ وزیر اعظم صاحب ہی ایک آدھے دن میں وہ کر دیں گے اور آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کون سا عہدہ کس کے پاس ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم مل جل کر پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے. جو معاشی یہ نہیں ہے کہ کون بنے گا, تو اس کا فیصلہ ہمارے قائد کریں گے, ہماری پارٹی کرے گی اور وہ فیصلہ آلموسٹ کل یا پرسوں اناؤنسمنٹ اس کی ہو جائے گی. تو یہ جو تمام لوگوں میں ابہام ہے کہ کون بنے گا جی, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اسحاق ڈار صاحب کی بڑی قربانیاں ہیں, بڑی ان کی محنت ہے, وہ کافی مرتبہ پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ماضی میں بھی 2013 کے بعد جب انہوں نے منصب سنبھالا تو پوری انہوں نے ایک ایفرٹ کی اور پاکستان کو معاشی مسائل سے انہوں نے نکالا اور ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا. عابد صاحب آپ کا نام بھی آ رہا ہے مشیر پانی و بجلی کے لیے, آپ کا نام بھی آ رہا ہے مشیر پانی و بجلی کے لیے, کیا اس کی بھی تصدیق کریں گے؟ دیکھ میں نے آپ کو کہا اگین مجھے آنیسٹلی نہیں پتہ کہ کون کیا بن رہا ہے. جو بھی پارٹی فیصلہ کرتی ہے, جو پارٹی ذمہ داریاں دیتی ہے, تو یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل مجھے بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے, تو میں اس کی بھی بات یہی کروں گا کہ ایک دو دنوں میں جنہوں نے جو بھی بننا ہے تو اس کا فیصلہ وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ تعالی اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں. صحیح ہے. عابد صاحب, جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہوتی ہے یا آتی ہے, یہ طے ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. اس دفعہ بھی الیکشن سے پہلے اشتہار بھی چھپ گئے, یہی توقع تھی,
اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، ان کی خدمات بھی ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے، ڈیلنگ کا تجربہ ہے IMF وغیرہ سے. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے، اب جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن رہے. تو آپ چونکہ قریب ہیں میاں صاحب کے بھی اور فیملی کے بھی، یہ کیا وجہ بن رہی ہے؟ میاں صاحب کو دل برداشتہ ہیں رزلٹ سے یا کوئی اور رکاوٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، میاں صاحب کسی چیز سے دل برداشتہ نہیں ہے، اور جو ملک کے گمبھیر حالات ہیں، جو گمبھیر مسائل ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میاں صاحب ہی نے بہتر سمجھا کہ شہباز شریف صاحب ان حالات کے اندر بہتر طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر، اپنے اتحادیوں کو لے کر آگے چل سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ اگین ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا ہے، ذاتی فیصلہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں. تو حکومت تو ظاہر ہے ان کی شیر بات کے ساتھ اور ان کی جو نیک خواہشات ہیں ملک کے لیے، اسی تناسب سے انہوں نے حکومت کو بنوایا بھی. تو الحمدللہ وہ ایز اے لیڈر، سپریم لیڈر ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے پارٹی کے بھی اور بیٹھے ہیں، اور ان کی ظاہر ہے ان کی مشاورت کے ساتھ ہی تمام مراحل طے کر رہی پارٹی، اور آگے بھی نواز شریف صاحب ہی کی مشاورت کے ساتھ تمام جو مراحل ہے ان کو بھی طے کیا جائے. ابھی دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو پھر میں نے عرض کی ہے کہ آپ اگلے 24 گھنٹے ذرا انتظار کر لیں. کل شام یا پرسوں تک انشاءاللہ تعالی یہ تمام فیصلے قوم کے سامنے آ جائیں گے. کون کس منصب پر فائز ہوگا تو یہ پوری قوم کو پتہ چل جائے گا. تو اس میں ابہام والی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی معاملات کی. تو یہ فیصلے اگین قائد نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ ہوں گے، جس کی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ تعالی اگلے 1-2 روز میں شہباز شریف صاحب خود کریں. اچھا یہ بتائیں عابد شیر علی صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے وزیر اعظم کی تقریب حلفبرداری میں بھی شرکت نہیں کی. وزیر اعظم پشاور گئے، وہاں پہ انہوں نے کوئی ریسیپشن نہیں دی. ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتے ہوئے آپ پہ ہے، ڈیلیور بھی آپ نے کرنا ہے. KPK کے مسائل کچھ زیادہ اس لیے بھی ہیں کہ نئے اضلاع بھی ضم ہوئے تھے اور وہ وفاق کا قومی اسمبلی کا فیصلہ تھا، ان کو بھی لائم لائٹ میں لانا ہے. تو ایسے میں کیسے حکومت کار چلیں گے جب وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم میں کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہوگی؟ مجھے بڑا افسوس ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ KPK کے اندر علی امین گنڈا پور جیسے وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کے ثانیہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کا تمسخر اڑایا، جنہوں نے پاک فوج کی یونیفارم کو اپنے ڈنڈوں کے اوپر لٹکا کر گھمایا، یہی وہی شخص ہیں جو موٹر وے پہ بھاگتے ہوئے ان کی بوتل میں سے شہد برآمد ہوتا ہے. تو جب بدقسمتی کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کو دھاندلی زدہ صوبے سے لا کر آپ اپنی ضد کو پورا کر کے پاکستان میں انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے تو علی امین گنڈا پور جیسے جو لوگ ہیں جو فرنٹ مین بنے ہوئے عمران خان کا، تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ صوبے میں اور پاکستان میں کسی بھی امن و امان کا کوئی مسئلہ بنے. تو یہ میں نے پھر کہا ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کو سزائیں ملنی چاہیے تھی، جنہوں نے ملک کے ساتھ مذاق کیا، جنہوں نے پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ ان کی شہداء کی یادگاروں کے ساتھ گنونا کھیل کھیلا، جناح ہاؤس میں حملے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی، تو یہ وہ تمام وہ گنونے کردار ہیں جو بدقسمتی کے ساتھ آج صوبے میں بیٹھے ہیں. تو اگین ہم نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ صوبے کی بدبختی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو کرپشن کے مین پلیئر بھی ہیں اور 2 نمبری کے بے تاج بادشاہ ہیں. انہوں نے صوبے کیا چلانے ہیں؟ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی پچھلے کئی سال 8 سالوں عابد صاحب 10 سالوں سوال یہ ہے انہوں نے کیا کیا وہاں؟ یہ تو سب ان کی خامیاں ہو گئیں جو آپ بیان کر رہے ہیں.
اب حکومت کی, وفاقی حکومت کی خوبی کیا ہے کہ اس نے صوبے کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے؟ دیکھیں جی, وفاق نے تو پہلے بھی نواز شریف صاحب نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو موٹر ویز دی, لواری ٹنلز دی, وہاں پہ ڈیم بنائے, نواز شریف صاحب نے سڑکوں کا جال بچایا. تو وہ خوشحالی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں آئی ہے کے پی کے اندر. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ آج بھی نواز شریف کی موٹر وے پہ گزرتے ہزارہ بیلٹ پہ جاتے ہیں, نواز شریف کی موٹر وے پہ گزرتے پشاور پہنچ جاتے ہیں. نواز دیکھیں, میں عرض سن لیں میری, یہ نواز شریف صاحب ہی کے تحفے ہیں کے پی میں دیے ہوئے. عمران خان نے کوئی دیا ہے؟ چلے آپ کا ٹی وی ہے, آپ کا کیمرہ ہے, آپ بیٹھے ہیں, کوئی ایک بات بتا دیں جو پچھلے 10 سال میں انہوں نے کے پی کے لیے کی ہو. بتائیں مجھے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے چلیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی فلان وزیر نہیں بن رہا, فلان وزیر نہیں بن رہا. کوئی ایک کارکردگی دکھا دیں مجھے کے پی کے اندر, ان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی 10 سال میں حکومت میں رہے. پھر وفاق میں 3.5 سال, بدقسمتی کے ساتھ 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ ان 10 سال اور یہ وفاق کے 3.5 سال کے پی کے لوگوں, چلے کے پی کو چھوڑ دیں, پشاور کے لوگوں کے لیے کوئی ایک منصوبہ انہوں نے پشاور کی عوام کے لیے کیا ہو تو میں یہیں پہ مائک بند کر کے آپ سے ہاتھ جوڑ کے چلا جاؤں گا. ایک اچھا کام کے پی کو تو چھوڑ دیں کہ کیا کہ نہیں, میں پشاور کے لیے گنا دیں. ہم کیوں وہ کریں؟ ہم تو عوام کا فیصلہ دیکھیں گے کہ تیسری بار کے پی کے عوام نے ان کو تیسری بار حکومت دے دی. قومی اسمبلی کے الیکشن میں آپ سے زیادہ سیٹیں عوام نے ان کو دے دی, تو عوام سب سے زیادہ بہتر جج ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے دھاندلی سے حکومت ان کی بن رہی ہے اور دھاندلی سے یہ زیادہ سیٹیں آپ سے لے گئے؟ آپ دیکھیں کے پی میں کیا کچھ نہیں ہوا, مجھے بتائیں. چلیں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ میرے حلقے سے آڈٹ شروع کرا لیتے ہیں. آپ جی, نادرا کے ریکارڈ سے کیسے میرے 40-50 ہزار ووٹ میرے حلقے سے باہر منتقل کیے گئے, باہر کے ووٹ کیسے میرے حلقے میں آئے. میرا اپنا ذاتی گھر جہاں پہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, میرے 8 ووٹ گھر پہ میرے بچوں سمیت, میرے والد اور میرے بہن بھائیوں سمیت 8 ووٹ ہیں. 2 ووٹ ایکسٹرا کس کے آئے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کے کیسے میرے گھر پہ ووٹ بن گئے؟ اس کا جواب تو دینا پڑے گا. آج یہ آڈٹ کر لیں. لیکن کیسے مجھے ہرایا گیا؟ آج آڈٹ کر لیتے اس کا. کیسے ہرایا گیا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بات کی ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ سے بات اتفاق ہوگی کرتا ہوں, لیکن نادرا میری بات قسمتی. میں تو اتفاق کر رہا ہوں نا آپ سے. میری عرض سن لیں میری چھوٹی سی عرض سن لیں. جی, پہلے میری عرض سن لیں. جی جی. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے لسٹیں شائع کر دی تو بدقسمتی سے کسی ووٹر کا نام بھی نہیں چینج کروا سکتے. یہ ہے دھاندلی. پوچھے دھاندلی ہمارے ساتھ کیسے ہوئی؟ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق میرے 50,000 حلقے سے ووٹرز کیسے اخراج کر دیے گئے؟ کیسے میری یونین کونسل میاں ووٹ ادھر دے رہا ہے, بیوی ووٹ کسی اور حلقے میں دے رہی ہے, بچے کسی اور میں حلقے دے رہے. یہ غزہ کے علاقے میں الیکشن لڑ رہے تھے. تو یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا. میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے یہ چلا رہے ہیں, دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی ہے. آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ہوئی ہے. آپ سے دھاندلی عابد صاحب الیکشن کمیشن نے کی ہے, نگران حکومت نے کی ہے, نادرا نے کی ہے. کس نے یہ کی ہے دھاندلی؟ مجھے نہیں پتا. کہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے مردم شماری ہوئی, جن کا ووٹوں کا اندراج ادھر تھا میرے حلقے میں. ابھی پیچھے میں نے ریسنٹلی الیکشن لڑا عمران خان کے خلاف, وہ بھی ووٹ اٹھا کے باہر پھینک دیے. میرے 2018 کے ووٹ وہ بھی اٹھا کے پھینک دیے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے جو 3 نسلوں سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں ان کا ووٹ کوئی دوسرے این اے میں ہے, کوئی جڑا والے میں, کوئی تاندلے والے میں ہے. تاندلے والوں کا ووٹ ہماری جگہ. عابد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. عابد شیر علی صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ عابد شیر علی صاحب آپ کا, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے, اجازت دیجیے.